مسلسل 4 دن تک بھوکے رہ کے پنشیر کو آزاد کرنے والے شیر جب بھوک تڑپانے لگی تو ان کے کمانڈوں نے ان سے کہا کہ آپ یہاں سے ایک بھی درخت کا پھل نہیں توڑ کے کھا سکتے، کیونکہ یہ آپ کی قوم کی امانت ہے۔ اللہ نے ایسے لوگوں کو اس لیے فتح یابی دی کہ وہ امانتوں میں خیانت نہیں کرتے، وہ قومیت کے لیے نہیں، وہ اللہ کے نبی کی امت ہیں اور وہ اللہ کے دین کے لیے لڑتے ہیں، وہ اپنی زمین پہ اللہ کا بھیجا ہوا دین نافذ کرنے کے لیے لڑتے ہیں۔ آزاد کشمیر کے رہنے والے لوگوں سے میں پوچھنا چاہتی ہوں کہ تم لوگوں نے اپنی تقدیروں کا فیصلہ ان لوگوں کے ہاتھوں میں پچھلے 73 سال سے دیا ہوا ہے جن لوگوں نے قوم پرستی کے نام پہ تم لوگوں کو بیوقوف بنایا۔ آج تم لوگوں نے ایک مرتبہ پھر توقیر، نصیر اور صغیر جیسے لوگوں کے ہاتھوں میں خود مختاری کا وہ خواب جو کبھی پورا نہیں ہو سکتا وہ پکڑا دیا کہ ہاں جی اب پہلے جو حکمران گزر چکے ہیں یا جو قائدین گزر چکے ہیں وہ ہمیں خواب دکھاتے رہے خود مختار کشمیر کا، اب یہ آئے ہیں تو شاید یہ ہمیں خود مختاری دلوائیں گے۔ پہلی تو بات یہ ہے کہ اسلام میں خود قوم پرستی، قبیلہ پرستی اور برادری ازم یہ سب گناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو بھیجا ایک امت کو جوڑنے کے لیے۔ ہم جب تک ایک امت بن کے نہیں لڑیں گے کشمیر کے لیے، ہم کشمیر کو آزاد نہیں کروا سکتے۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ قوم کا مسئلہ ہے تو میں ان سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ باقی یہاں پہ جتنی بھی قومیں رہتی ہیں کتنے لوگ تمہارے ساتھ تحریکیں بنا کے آزادی کے لیے لڑے ہیں؟ کیا کشمیری پنڈت باہر نکلے تمہارے ساتھ؟ کیا یہاں پہ رہنے والے عیسائی یا دوسرے مذاہب کے لوگ باہر نکلے کہ آئے ہم بھی آپ کے ساتھ خود مختار کشمیر کے لیے نکلتے ہیں؟ نہیں، کوئی بھی شخص جو ہے جو غیر مذہب سے تعلق رکھتا ہے وہ نہیں نکلے گا، اور آج 73 سال گزر چکے ہیں۔ کیا کبھی کسی غیر مذہب کے اوپر ظلم ہوتا ہوا دیکھا ہے آپ نے؟ صرف مسلمان کو ہی کیوں کاٹا جاتا ہے؟ مسلمان عورت کی ہی کیوں عصمت دری کی جاتی ہے؟ مقبوضہ کشمیر کی کشمیری خواتین کو میں سلام پیش کرتی ہوں کہ جن کی عصمت دری ہوتی تھی اس کے باوجود بھی ان کے شوہر ہمت نہیں ہارتے تھے، وہ اپنے شوہروں کو، اپنے بیٹوں کو، اپنے بھائیوں کو کہتی تھی کہ نہیں اس تحریک کو چلاؤ، ہم نے ہندوستان سے آزادی حاصل اس لیے کرنی ہے کہ ہم نے ان کو یہاں پہ ہندوؤں کا نظام نہیں لانے دینا۔ آزاد کشمیر کے کشمیریوں کو کیا ہو گیا ہے؟ آپ لوگ تو مسلمان ہیں، اللہ کے دین پہ چلنے والے لوگ ہیں، آپ لوگ قوم پرستی کرتے ہیں۔ آپ کے اوپر تو اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی ذمہ داری ڈالی تھی جب 1947 میں یہاں پہ قبائلی آئے اور ہم لوگوں کو ہندو ڈوگروں سے نجات ملی، تو ہمارے کندھوں پہ ایک بہت بڑی ذمہ داری تھی کہ ہم لوگ یہاں پہ آزاد ہیں تو ہم لوگ مقبوضہ کشمیر کے کشمیریوں کی آواز بنے۔ لیکن ہم نے کیا کیا؟ ہم نے مختلف یہاں پہ قائد کھڑے کر دیے جن کا کوئی خود کا سٹیٹس نہیں تھا، جن کا خود کا کوئی کردار نہیں تھا۔ ہم لوگوں نے ان کے ہاتھوں میں اپنی تقدیر دے دی اور ہم لوگ لکیر کے فقیر بن گئے۔ ہم لوگوں نے کیا کیا مقبوضہ کشمیر کے کشمیریوں کے لیے؟ کچھ بھی نہیں۔ میں ایک بات کہنا چاہتی ہوں کہ مقبوضہ کشمیر کے یا شاید میں اسے یہ بتانے آئی ہوں کہ میرا شوہر لاپتہ ہے، اور اس بات کو 8 برس بیت چکے ہیں۔ سری نگر کے ایک اور لاپتہ شخص کی آدھی بیوہ زینہ بتاتی ہے کہ میں نے اپنی تقریباً تمام جمع پونجی اپنے لاپتہ شوہر کو ڈھونڈنے میں لگا دی۔ ہمیں دلاسے دینے والے بھارتی فوج کے ایک افسر نے آدھی رات کو ہمارے گھر کے چکر لگانے شروع کر دیا۔ وہ اصرار کرتا تھا کہ میری 16 سالہ بیٹی سے بات کرنا چاہتا ہے۔ تبھی میں نے قبول کر لیا کہ اب اس معاملے کا باب بند ہو گیا ہے۔ 16 سال کی بیٹی سے ملنا چاہتا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ آپ کی یہاں پہ بہن بیٹیاں کس طرح محفوظ ہیں؟ آپ لوگ یورپ جا سکتے ہیں، آپ لوگ گھوم پھر سکتے ہیں، آپ لوگوں کے پاس آزادی ہے۔ آپ یہ جو جھوٹ بول کے ڈھونگ رچاتے ہیں پوری دنیا کے سامنے کہ آزاد کشمیر کے اوپر پاکستان کی فوج قابض ہے، دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ بولتے ہیں۔ کیا آپ نے اللہ کو جان نہیں دینی؟ کیا آپ لوگوں کو شرم نہیں آتی؟ کیا پاکستان کے کندھوں پہ رکھ کے آپ بندوق چلاتے رہیں گے؟ اسی لیے تو شاید آپ لوگ کامیاب نہیں ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے
افغانستان کو اگر آج کامیابی دی ہے تو وہ اس لیے کہ انہوں نے اللہ پہ توکل کیا اور وہ لڑے، حق کے راستے میں لڑے۔ آپ لوگوں کے تو قائدین پیسوں کے لیے لڑ رہے ہیں۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ ان کو ماننے والے ان کے فالورز کا بھی یہی حال ہے کہ آج ان سے جب بات کی جاتی ہے تو مہاراجا گلاب سنگھ، ہری سنگھ، رنبیر سنگھ کو ڈیفینڈ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ وہ تو اس دنیا میں اب موجود بھی نہیں ہیں۔ جب ایک ریاستیں ٹوٹتی ہیں تو ان کا وجود ختم ہو جاتا ہے۔ چلے مان لیتے ہیں کہ آزاد کشمیر کے اندر 2000 یا 20,000 قبائلی آئے تھے اور انہوں نے سری نگر تک وہ پہنچ چکے تھے اور انہوں نے یلغار کی تھی۔ چلے مان لیتے ہیں، آپ کی مان لیتے ہیں، لیکن گلگت بلتستان میں تو قبائلی نہیں گئے تھے۔ وہاں کے تو خود کے جو لوگ تھے انہوں نے ڈوگرو فوج کو اور ہری سنگھ کو وہاں سے مار بھگایا اور انگریزوں کو بھی، اور انہوں نے نجات حاصل کی اور اپنی 1 نومبر کو آزادی کا دن مناتے ہیں۔ آزاد کشمیر کے اندر کون کون سی نفرتیں اور منافق چہرے ہیں جو یہ پھیلا رہے ہیں، پاکستان کے خلاف لابنگ کرتے ہیں اور جو حق سچ ہے اس کو چھپاتے ہیں۔ تم لوگ ہندوستان کی زبان بولتے ہو، تمہیں اللہ کا کوئی خوف نہیں ہے۔ تمہاری بیویاں یہاں پہ عزت کے ساتھ رہتی ہیں، مقبوضہ کشمیر کی عورتوں کی عصمت دری بھی ہوتی ہے، ان کے شوہر بھی شہید کیے جاتے ہیں، ان کی بیٹیوں کو بھی گھروں سے اٹھا کے لے کے جایا جاتا ہے۔ یہ تمہارے اوپر اللہ تعالیٰ روز محشر تم لوگوں سے سوال کرے گا۔ میں تمام کشمیری جو آزاد کشمیر میں رہتے ہیں، جو مقبوضہ کشمیر میں رہنے والے لوگوں کی اگر آواز نہیں ہے تو یاد رکھیے گا، روز محشر آپ کو اللہ کو جواب دینا ہوگا۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ ایک قوم کی آزادی کی تحریک ہے، تو ساری قومیں پھر اکٹھی ہو کے آزادی کی تحریک لڑتی ہیں اور ساری قوم پہ ظلم ہوتا ہے۔ یہ کون سی تحریک آزادی ہے کہ مسلمانوں پہ ہی وہاں پہ ظلم کیا جا رہا ہے، مسلمان عورتوں کے ہی ریپ کیے جا رہے ہیں، مسلمان مردوں کو ہی شہید کیا جا رہا ہے، اور سب سے بڑی اگر دشمنی کی جا رہی ہے تو وہ یہ ہے کہ وادی اور سری نگر کے جو لوگ ہیں ان کے خون کو آزاد کشمیر اور جموں کے رہنے والے پوری دنیا میں بیچ رہے ہیں اور خود کو کشمیری کا لیبل لگا کے خود کو مظلوم ثابت کرتے ہیں۔ یاد رکھیے گا، آج اس دنیا میں آپ ان کے نام پہ پیسہ، پاور، لگجی کا تو شاید استعمال کر لیں، لیکن روز محشر آپ بھی عبرت کا نشان بنیں گے۔